بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوگے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھی حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جب کوئی انسان سخت مشکل میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے یا آزمائش میں ہوتا ہے، یعنی کہ بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کیسے پاؤں اس چیز کو جس کو میں اپنی دعاؤں میں بہت شدت سے مانگتی ہوں، تو جب بندے کو اپنی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، وہ تہجد میں بھی اٹھتا ہے، تہجد میں اس بندے کو یا اس چیز کو مانگتا ہے، اپنی فرض نمازوں میں مانگتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، جو جتنا اس سے بن سکے وہ ہر نیکی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سارے قبولیت کے اوقات میں وہ اللہ سے مانگتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے منا لے، مگر اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں بندے کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ تو سنیں، جب کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، وہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اپنی زندگی کے تمام حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی تمام پریشانیوں کا اللہ کے سامنے تذکرہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت گڑ گڑاتا ہے، بہت شدت سے اپنی تکلیف بیان کرتا ہے، اور ایک عرصہ، ایک وقت گزر جاتا ہے مگر اس کی پریشانی، اس کے حالات نہیں بدلتے، تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، اس کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی کب ختم کریں گے، مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے ملے گا، کیونکہ میری دعائیں تو قبول نہیں ہو رہی، اور میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ تو آج میں آپ کو 5 سے 6 باتیں بتاؤں گی، یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، تو جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی، تو اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی، آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اور اللہ کی ذات سے آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گی۔ تو آپ دھیان سے سنیے گا۔ دیکھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً تنگ حالات کے بعد آسانی ہے، کیونکہ یہ پریشانیاں اور یہ حالات ایک مختصر سے وقت کے لیے آتے ہیں، مگر ان پریشانیوں میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہمارا سازگار بن جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں راضی کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری چاہت کے مطابق تمہاری دعاؤں کو مکمل کر دے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر دوبارہ فرماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی مال کو کم کر کے، کبھی باغات کو کم کر کے، ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہیں جھنجھوڑیں گے، تم کو پرکھ کے دیکھیں گے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہو۔ تو دیکھیں، کیونکہ جو منافق ہوتا ہے نا، یا جو کمزور ایمان والا ہوتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا ہے، اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے تو اتنی دعائیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول نہیں کی، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا کیوں کرتے ہیں، یا پھر وہ کہتا ہے کہ میری ہی قسمت خراب ہے، پتہ نہیں میں نے کون سا گناہ کیا ہے جو اللہ مجھ پر یہ مصیبت نازل کر رہا ہے۔ تو پلیز ایسے الفاظ نہ کہا کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اجر و انعام تیار کر رکھتا ہے۔
تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے، مین کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ بھی ایک آزمائش کے طور پر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پر کتنا توکل کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا تو کب تک یہ انتظار کرتا ہے اور اسی شدت کے ساتھ یہ مجھ سے مانگتا ہے۔ تو آپ اپنے ان مومنٹس میں آپ صبر کیا کریں، آپ صبر کو اپنی زندگی کے اندر پکڑ کے رکھیں۔ یہ زندگی ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن بے صبری پہ جمے رہے اگر آپ بے صبرے بنے رہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتے رہے تو یقیناً اس پر آپ کی سخت پکڑ ہوگی، اور جو صبر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اس کو بڑا اجر و انعام اور ثواب عطا کریں گے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات کہ صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حاجتوں کو، میری پریشانیوں کو، میری مصیبت کو، میری زندگی کے برے حالات کو، مشکل کو آپ صحیح کر دیں، اے اللہ مجھے میری اس پریشانیوں سے نجات دیجیے، تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو یا اس مصیبت کو فی الحال نہیں حل کر رہے مگر آپ کے اس دعا کی وجہ سے درجات بلند ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں یہ وسوسہ ہمارے دل میں کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم ایک ہی دعا اللہ تعالیٰ سے کافی عرصے سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہماری وہ دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید یہ چیز ہمارے نصیب میں نہیں، تبھی اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا نہیں کر رہے یا میری اس دعا کو قبول نہیں کر رہے، تو ہم اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ اگر ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں دعا کی قبولیت کی دیری کو اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں سمجھنا، یعنی کہ ہمیں دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں اس دعا کو مانگتے رہنا ہے، کنٹینیوسلی مانگتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود حکم دیا ہے کہ جب آپ پہ پریشانی آئے تو مجھ سے مانگو، پریشانی آئے تو مجھ سے سوال کرو، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ پریشانی آئے تو نماز پڑھو، پریشانی آئے تو صدقہ کرو، نیک عمل کرو۔ اب یہاں پہ ہمیں اپنا دماغ نہیں لگانا کہ بس ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو بس اب ہمیں یہ دعا نہیں مانگنی اور ہم بس اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور وہ دعا کرنا چھوڑ دیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوئی بھی دعا رد نہیں کرتے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ سٹاپ مت ہو، آپ اس دعا کو مانگیں، اس دعا کی وجہ سے ہماری جو دوسری پریشانیاں ہیں وہ حل ہو رہی ہیں، ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں۔ بھلے ہی ہمیں ابھی اس کے ریزلٹس نہیں مل رہے مگر آپ یقین کریں کہ ہماری اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کر رہا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم کوئی دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اب جو تیسری بات ہمارے ذہن میں آتی ہے نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی یا ہماری دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، ہوتا ہے نا ایسا بعض اوقات، تو ہم اس دعا کو مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ یہ وسوسہ ہمارے دل میں شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان کا تو پہلا ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان کمزور کرے۔ وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری دعا تو قبول نہیں ہو رہی تو اب مانگنا چھوڑ دو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ شیطان کے بہکاووں میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو پلیز شیطان کا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہونے دیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کا حکم دیا ہے کہ دعا کرو، تو اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈال رہا ہے تو آپ ان وسوسوں کو جھٹک دیں اور اپنے دل سے اس خیال کو نکال دیں۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک اور بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل حالات آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں آنکھیں بند کر کے یہ والی آیت کو اپنے دل میں دہرانا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو آپ یقین کریے جب آپ اس آیت کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے، جب اس آیت کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر بڑھے گا۔ تو آپ کوشش کیا کریں اپنی پریشانی میں اس آیت کا ورد کیا کریں، کیونکہ ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس پریشانی میں اکیلے نہیں ہیں،
بلکہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے۔ اب یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی گارنٹیڈ بات کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان مضبوط ہے، جن کے عمل میں مضبوطی ہے، کتنی اچھی اور پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ دوست کس کو کہا جاتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جو ہمارا رازدار ہوتا ہے، جو ہماری مشکلوں کا ساتھی ہوتا ہے، ہماری تنہائی میں ہماری پریشانی کو سننے والا ہوتا ہے، ہمارے ٹوٹے دل کی فریاد کو سننے والا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، ایک دنیاوی دوست ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا دوست بن جائے تو پھر تو کیا ہی کہیں، کیونکہ دوست تو ہماری مشکلات کو بھی حل کرتا ہے نا۔ تو اپنی پریشانی میں جب آپ صبر کریں گے، اپنی آزمائش میں جب آپ اپنی مشکل کو فیس کریں گے، صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے صرف اپنی حاجت رکھیں گے، آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو آپ اپنے مشکل وقت میں قرآن پاک کو پڑھیں، یقین جانیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، آپ خود بخود اللہ تعالیٰ کے دوست بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہر بات پہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آہستہ آہستہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر ایسے کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے نا، اس دن ہماری کوئی مشکل نہیں رہے گی، ہماری کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم اپنے لیے کوئی دعا کریں تو ہمیں اپنی دعا پہ اندھا یقین ہونا چاہیے کہ میں جو مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کریں گے۔ تو یہ جو پختہ ایمان ہے نا، یہی ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے در پر آئے اور میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ارے یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہو گیا۔ تو جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں آپ یقین رکھا کریں، جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ ان اللہ سمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اگر ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی یہ کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اللہ ہر ایک کی دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہماری ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے، ہر عمل پر اللہ کی نظر ہے۔ وہ بصیر ہے، وہ ہر ایک کے حالات کو دیکھتا ہے، ہر ایک کی کیفیت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، وہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے۔ تو اگر یہ آیت پڑھنے کے بعد بھی ہم اس شک میں پڑے رہیں گے تو یقین کریں ہمارا ایمان کمزور ہے۔ تو جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم شکایتیں کریں گے کہ کافی عرصے سے مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کریں، آپ کو زندگی میں کافی مزہ آئے گا۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دعا ہم کافی عرصے سے مانگتے ہیں اور ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں پھر ہمیں یقین تو ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی، مگر کچھ ایسے بات ہم مانگتے مانگتے اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہم وہ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مایوسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک تو ہم شکوہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یقین نہیں رکھتے، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم مانگتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، اور مایوسی اللہ تعالیٰ نے کفر کو قرار دیا ہے۔ تو پلیز آپ یہ نہ کیا کریں۔ تو آپ صرف دعا مانگے، دعا کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی، کیا ذرائع ہوں گے، کیا اسباب ہوں گے، کیا وسائل ہوں گے، یہ سوچنا آپ کا کام نہیں، آپ کا کام صرف دعا کرنا ہے۔ کیونکہ توکل والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کے آگے سمندر ہو اور وہ سمندر کے وہاں کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ میرے لیے اللہ اس میں راستہ بنائے گا، تو اس کو توکل کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ دعا مانگے اور اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو بس آپ اللہ پہ یقین رکھیں کہ میری دعا ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ اب وہ کیسے ہوگی، کب ہوگی، اس کے بارے میں مت سوچیں، بس اپنی دعا کو کنٹینیو رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور میری اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ بھی کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔